بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 169۔ سن 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر امارت حج ادا کرنے سے متعلق ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بقیہ رمضان، شوال اور ذی القعدہ کے ایام مدینہ المنورہ میں ہی بسر فرمائے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سن 9 ہجری میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر روانہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جس اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی وہ مسلسل ترقی کر رہا تھا۔ معاشرے کے تمام بنیادی عناصر پھل پھول کر توانا ہو رہے تھے۔ عقیدے کی اصلاح تیزی سے ہو رہی تھی۔ اجتماعی، سیاسی، معاشی، معاشرتی اور عبادتی شعور پروان چڑھ رہا تھا۔ مسلمان اپنے محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے دن رات مستفیض ہو رہے تھے۔ جاہلانہ رسوم و رواج کی جگہ اسلامی عبادات نے لے لی تھی۔ مسلمان عقیدہ توحید کو پورے جزیرہ نما عرب میں نافذ کر رہے تھے۔ شرک اور کفر کے مراکز ایک ایک کر کے مٹا دیے گئے تھے اور ان کے بچے کچے اثرات ختم کرنے کی ہر کوشش بروئے کار لائی جا رہی تھی۔ جب سے مسلمانوں کو جہاد و قتال کی اجازت ملی تھی، مسلمان دن اور رات کفر اور شرک کے اڈے تباہ کرنے میں مصروف تھے تاکہ پورے کرۂ ارض پر صرف ایک اللہ کی توحید کا پرچم لہرایا جا سکے۔ اس دوران میں وہ عبادات کا بھی پورا اہتمام کر رہے تھے، البتہ دینی، جہادی اور دعوت تبلیغ کی مصروفیات کی بنا پر مسلمان ابھی تک اجتماعی حج کا فریضہ ادا نہیں کر سکے تھے۔ سن 9 ہجری کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حج کی فرضیت کا حکم نازل فرما دیا تھا، لیکن مشرکین ابھی تک اپنے زمانہ جاہلیت کے طریقے کے مطابق حج کر رہے تھے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سن 9 ہجری میں بنفس نفیس حج کرنے کے بجائے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر 300 مسلمانوں کے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ کیا تاکہ وہاں جا کر جاہلیت کے رسوم و رواج کا خاتمہ کر دے اور پھر آپ خود اگلے سال حج کے لیے تشریف لے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 20 اونٹنیاں بھی دی۔ بطور علامت ان کے گلوں میں قلادہ ڈالا اور اپنے دست مبارک سے ان کے کوہانوں کے دائیں جانب شعار کیا۔ یہ حج کے لیے لے جانے والے ہدی کا ایک نشان ہوتا تھا۔ جس طرح ہمارے ہاں قربانی کے جانوروں کو ایک خاص ہار پہنائے جاتے ہیں اور دور سے پتہ چلتا ہے کہ جی یہ قربانی کا جانور ہے، تو اسی طرح لوگ اپنے ساتھ اس طرح ہدی لے جاتے تھے، جانور لے جاتے تھے، جسے عام آدمی بھی دیکھ کر پہچان لیتا کہ یہ حرم کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں یہ قافلہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوا اور ذوالحلیفہ پہنچا، جو مدینہ منورہ کا میقات ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے حج کا احرام باندھا، نیت کی اور بآواز بلند تلبیہ کہتے ہوئے مکہ المکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حجاج کے قافلے سمیت روانہ ہو چکے تو روانہ ہونے کے بعد سورہ براءت یعنی سورہ توبہ کی ابتدائی آیات نازل ہو گئی۔ ان آیات مبارکہ میں نئے احکام دیے گئے تھے۔ ان میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ مشرکین کے لیے جزیرہ نما عرب میں کوئی جگہ نہیں، البتہ جن کے ساتھ معاہدے تھے ان کی مدت تکمیل تک پاسداری کی جائے گی۔ یہ نئے احکام مشرکوں تک پہنچانے ضروری تھے تاکہ آئندہ سال کوئی مشرک بیت اللہ کے حج کی جرت نہ کرے اور وہ لوگ مسلمان ہو جائے یا جزیرہ نما عرب سے جلاوطنی کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں یہ احکامات نازل فرمائے، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اے مسلمانوں، جن مشرکوں سے تم نے عہد کر رکھا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان سے اعلان براءت ہے۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ چنانچہ اے مشرکو، تم زمین میں 4 ماہ چل پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔
وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے لوگوں کے لیے اعلان ہے کہ بلا شبہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری الذمہ ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لہذا اے مشرکو اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور اگر تم نے حق سے منہ موڑے رکھا تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دے۔ جن لوگوں سے معاہدے ہو چکے تھے انہیں مدت کے اختتام تک کی مہلت دی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ينقصوکم شیئا ولم یظاہروا علیکم احدا فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم ان اللہ یحب المتقین، لیکن جن مشرکوں سے تم نے عہد کیا ہے پھر انہوں نے تمہارے حق میں کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی، تو ان سے مقررہ مدت تک ان کا عہد پورا کر لو، بے شک اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح جن مشرکوں کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ تھا انہیں حرمت والے مہینے گزرنے تک کی مہلت دی، اور اس کے بعد ان کی حالت ایسی ہوگی جیسے وہ مسلمانوں کے ساتھ حالت جنگ میں ہو۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائے تو تم مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ قتل کر دو اور انہیں پکڑ لو اور ان کا محاصرہ کر لو، اور ہر گھات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھے رہو۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ توبہ کر لے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے تو ان کی راہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہو چکے تھے، لیکن چونکہ عربوں کے ہاں رواج تھا کہ دو قوموں کے درمیان موجودہ معاہدوں کی تجدید یا خاتمے کے لیے صاحب معاہدہ یا اس کے قریبی رشتہ دار کا اعلان کرنا ضروری سمجھا جاتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو طلب کیا اور یہ آیات دے کر انہیں مکۃ المکرمہ روانہ کیا تاکہ وہ ایام حج میں منا میں یہ اعلان کر دے، جہاں مسلمانوں کے علاوہ عام مشرک بھی جمع ہوں گے اور سب لوگ نئے احکام حج سے آگاہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ اہم اعلان لے کر چل پڑے اور وہ اسلامی قافلے کے پاس فجر کے وقت پہنچے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی آواز سنی تو فوراً متوجہ ہو گئے، چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اونٹنی قصوہ دی تھی اور اس پر وہ آئے تھے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جب اسے دیکھا تو رک گئے اور کہنے لگے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سوار چلے آ رہے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی اہم اطلاع دینے آئے ہیں، چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا استقبال کیا، انہیں خوش آمدید کہا اور دریافت کیا امیر او مأمور، یعنی امیر ہو کر آپ آئے ہو یا تابع ہو کر۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا آپ کو امیر حج مقرر کر دیا گیا ہے یا آپ کوئی اہم ذمہ داری نبھانے آئے ہیں؟ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ امیر حج تو آپ ہی ہوں گے، مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے عہد ختم کرنے اور دیگر اہم اعلانات کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سورہ براءت یعنی سورہ توبہ کی ابتدائی آیات دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا، تو اس روانہ کرنے کا مقصد وہ نہیں تھا جس کا روافض لوگ خیال کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی نسبت خلافت کے زیادہ حقدار ہے۔
ایسی بات کرنے والے افراد نہ جانے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ بات کیسے بھول گئے، جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خود حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ امیر ہے یا مامور، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں مامور ہوں، امیر تو آپ ہی رہیں گے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ مامور امیر کی نسبت خلافت کا زیادہ حقدار کیسے ہوگا؟ ہم خلفائے راشدین حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جس صحابی کو جو مقام اللہ نے عطا کیا ہم اس کو اسی مقام پر سمجھتے ہیں۔ اللہ ہمیں صحابہ کے نقش و قدم پر چلنے والا بنائے اور ان سے سچی محبت اور عقیدت کرنے والا بنائے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سن 9 ہجری میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا، اور مسلمانوں نے ان کی امارت میں حج ادا کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارے اعلانات کیے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حج میں قربانی کے دن منادی کرنے والوں کے ساتھ روانہ کیا تاکہ ہم مینا میں یہ اعلان کریں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے، نہ کوئی شخص برہنہ ہو کر طواف کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قربانی کے دن ہمارے ساتھ مینا کے لوگوں میں یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد کوئی مشرک نہ حج کرے، نہ کوئی برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کرے۔ علامہ ابن سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اعلان براءت کے لیے بھیجا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حج بنا کر بھیجا ہے؟ انہوں نے عرض کی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لوگوں کو سورہ براءت کی آیات سنانے اور ہر عہد کو ختم کرنے کا اعلان کرنے بھیجا ہے۔ چنانچہ 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کے پاس کھڑے ہو کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پہلا اعلان یہ کیا کہ اے لوگو، کافر جنت میں داخل نہ ہوگا۔ دوسرا اعلان یہ کیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا۔ تیسرا اعلان یہ کیا کہ بیت اللہ کا طواف برہنہ ہو کر نہیں کیا جائے گا، اور چوتھا اعلان یہ کیا کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہے وہ اپنی مدت پوری کرے گا، اور جس کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں اس کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے۔ یہ اعلان اہل شرک کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کے بارے میں نہایت اہم پیغام تھا کہ آج کے بعد مشرکین کے ساتھ کوئی نیا معاہدہ نہ ہوگا، مشرکین بیت اللہ میں داخلے سے روک دیے جائیں گے، کسی کو برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کرنے کی اجازت نہ ہوگی، اس طرح بیت اللہ کی بے حرمتی کرنے والوں کو بھی روک دیا گیا۔ جو مشرک حج کے لیے آئے ہوئے تھے انہیں 4 مہینے کی مہلت دے دی گئی تاکہ وہ امن اور سلامتی سے اپنے گھروں اور علاقوں کو لوٹ جائے، اس کے بعد وہ اسلام قبول کرے یا جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اور جن کے ساتھ گزشتہ معاہدے تھے انہیں مدت پورے ہونے تک مہلت تھی، اگر اس مدت کے خاتمے پر وہ اسلام قبول نہیں کریں گے تو ان سے بھی جنگ ہوگی یا وہ جزیرہ نما عرب سے جلا وطن ہو جائے۔ اس طرح مشرکوں کو واضح پیغام دے دیا گیا کہ آج کے بعد بیت اللہ، حرم مکی اور جزیرہ نما عرب میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں، وہ اسلام قبول کر کے باعزت زندگی گزارے یا ذلیل و خوار ہو کر جزیرہ نما عرب سے نکل جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ توبہ کی ابتدائی 30 یا 40 آیات دے کر بھیجا تھا، انہوں نے اعلان کے ساتھ ہی متعلقہ آیات کی تلاوت بھی کی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امیر حج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بقیہ مناسک حج ادا کر کے واپس مدینہ منورہ تشریف لائے۔ گویا سن 9 ہجری کا یہ حج حجۃ الوداع کے لیے مقدمے کی حیثیت رکھتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امارت میں حج کے دوران یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ بتوں کا زمانہ اب ختم ہو چکا ہے اور ایک نیا دور شروع ہو چکا ہے۔ لوگوں کے سامنے اب ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت پر لبیک کہے۔ عربی قبائل نے یقین کر لیا کہ اسلام غالب ہو کر رہے گا اور واقعی بت پرستی کا زمانہ گزر چکا ہے، چنانچہ قبائل قبول اسلام اور عقیدہ توحید اختیار کرنے کے اعلان کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے وفود بارگاہ رسالت میں بھیجنے لگے۔
چنانچہ سن 9 ہجری جسے عام الوفود کا نام دیا جاتا ہے، اس سال میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس مختلف علاقوں سے مدینۃ المنورہ میں وفود آتے رہے، گروہ در گروہ لوگ آتے گئے اور اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ اسلام اقوام عالم میں پھیلتا رہا اور مسلمانوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہوتی رہی، جس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے درس میں تفصیل کے ساتھ عام الوفود کے بارے میں ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی میں بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، دین پر چلنے والا بنائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔